السلام علیکم خواتین و حضرات، ڈاکٹر امتیاز احمد حاضر خدمت آپ کے سوالات اور ان کے جوابات کے ساتھ۔ ہماری آج کی نشست مردوں میں بانجھ پن کے متعلق ہے اور اس کا علاج، اس کی تشخیص۔ یہ بتانا بہت ضروری ہے کہ مردوں میں بانجھ پن کی جو بڑی وجوہات ہیں ان میں ویریکوسیل یعنی ٹیسٹیکولر وینز کا بڑا ہو جانا، ان کے ویلوز کا میل فنکشن یعنی جو ڈی آکسیجنیٹڈ بلڈ ہے، یعنی آکسیجن کے بغیر بلڈ وہ واپس نہیں جا رہا اور وہ وہیں کھڑا ہوا ہے، اور وینز کا سائز بڑا ہو جانا جس کی وجہ سے ٹیمپریچر بڑھ جانا اور سپرمز جو ہے بالکل ختم ہو جانا یا ان کی تعداد کم ہو جانا۔ اس میں سپرم کی ایب نارمیلٹیز بھی بہت زیادہ ہو جاتی ہیں۔ تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ جن حضرات کو ویریکوسیل ہے ان کے لیے بہت ضروری ہے کہ وہ جلد از جلد اپنا علاج کرائیں۔ ڈاکٹر امتیاز احمد لائیو فرام نیو یارک، آپ کے سوالات اور ان کے جوابات کے ساتھ۔ یہ بتانا بہت ضروری ہے کہ یہ کسی بھی طرح آپ کی مردانگی یا مردانہ کمزوری یا اس کے بارے میں نہیں ہے لیکچر۔ یہ آپ کی مردوں میں جو بانجھ پن ہے اس کے متعلق ہم بات چیت کر رہے ہیں۔ وہ کپلز جو شادی شدہ ہیں اور عرصہ دراز سے کوشش کر رہے ہیں کہ وہ اولاد کی نعمت سے مالا مال ہوں، ان کے لیے یہ ڈسکشن ہے، اور یہ بتانا مقصد ہے کہ اس کا علاج اویلیبل ہے۔ اور ایک اور ریلیونٹ ٹاپک ہے جس کو ہم وینس لیک کہتے ہیں، وہ ایک سیپریٹ ٹاپک ہے، ٹھیک ہے۔ سو ویریکوسیل ایک بہت کامن ڈیزیز ہے جو کہ دیکھی جا رہی ہے، اور اس کا علاج جو ہے وہ بہت اویلیبل نہیں ہے، اگر ہے بھی تو وہ اس کا فیلئر ریٹ بہت زیادہ ہے۔ میں پاکستان کی بات اس سلسلے میں ذرا کم کروں گا، سینسٹیو ٹاپک ہے۔ امریکہ میں سرجری کا بہت ہائی فیلئر ریٹ ہے، تو ہم پاکستان کو اس میں مورد الزام نہیں ٹھہرائیں گے۔ کئی پیشنٹس ہیں جن کا پہلے علاج ہو چکا ہے اور دوبارہ ان کو پرابلمز ہو گئی ہیں۔ اس میں گزارش یہ ہے کہ یہ موسٹ لیٹسٹ اور موسٹ ایڈوانس ٹریٹمنٹ ہے۔ اس میں کسی قسم کی فورن باڈی یا کوائل یا کوئی تار کا ٹکڑا یا کوئی اسپانج وغیرہ کچھ نہیں ڈالا جاتا۔ یہ وہ ٹیکنالوجی ہے جو ہم برین کے اندر، برین میں بھی اس قسم کی رگیں بن جاتی ہیں، ان کو ٹھیک کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ یہ وہی ٹیکنالوجی ہے، اور یہ ہمارا اعزاز ہے، اللہ کے شکر گزار ہیں کہ ہمیں اللہ نے موقع دیا ہے کہ اس ٹیکنالوجی کو پاکستان میں اور اپنے عوام میں انٹروڈیوس کر سکیں۔ ویریکوسیل کس وجہ سے ہوتے ہیں میں بھی تھوڑی دیر پہلے مجیب صاحب بتا چکا ہوں، آپ اس لیکچر کو دوبارہ سن لیجئے گا، لیکن وقتاً فوقتاً میں دوبارہ بھی بتاتا رہوں گا۔ اس میں ہمیں ولی صاحب نے لکھا ہے کہ رپورٹ بھیجی ہے، ویٹنگ فار رپلائی۔ دیکھیے ولی صاحب، میں 2 جگہ کام کر رہا ہوں اور امریکہ میں بھی کئی کلینکس ہیں، ٹھیک ہے، اسی طرح پاکستان کے لیے بھی کام کر رہا ہوں۔ بندہ ایک ہے، کام 10 ہیں، ٹھیک ہے، تو تھوڑا سا تعاون کریں، تھوڑا سا ٹائم دیں تاکہ آپ کی رپورٹ دیکھ کے آپ تک پورا جواب آپ کو پہنچا دیا جا سکے، ٹھیک ہے۔ جو بیسک ٹیسٹ آپ کو چاہیے وہ الٹرا ساؤنڈ ویریکوسیل کا چاہیے، یعنی ایسا الٹرا ساؤنڈ جو کہ آپ کو وہ لٹا کے کریں، آپ کو کھڑا کر کے کریں، اور پھر آپ سے کہیں کہ جی لمبا سانس لیں اور پریشر بلڈ کریں اندر پیٹ میں، تو جس سے آپ کی رگیں واضح ہو جاتی ہیں، ٹھیک ہے، اور اس سے ہمیں پتہ لگتا ہے کہ یہ واقعی رگیں آپ کی پرابلم کر رہی ہیں کہ نہیں کر رہی ہیں۔ اچھا، زیادہ تر کیا ہوتا ہے آپ کی لیفٹ سائڈ کی جو ٹیسٹیز ہے اس کے اندر یہ رگیں بڑھ جاتی ہیں، ٹھیک ہے، جو کہ بہت بہت کامن ہے، مطلب 90% جو ہمارے پیشنٹس ہیں ان میں لیفٹ سائڈ کا ہوتا ہے، لیکن رائٹ سائڈ بھی ہو سکتا ہے،
ایسا نہیں ہے کہ صرف لیفٹ سائڈ پہ ہوتا ہے، لیکن جو دیکھنے میں آئی ہے بات وہ میں آپ سے شیئر کر رہا ہوں. اس میں کیا ہوتا ہے کہ اس سے آپ کا جو خون ہے وہ وہاں رکا رہتا ہے. ٹھیک ہے، یہ ایسے ہی ہے جیسے گندا پانی ایک جوڑا ہے وہاں رکا ہوا نہیں جا رہا. تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ اس سے ٹاکسک کیمیکلز نکلتے ہیں. ٹھیک ہے، وہ ٹاکسک کیمیکلز آپ کا جو ٹیسٹس ہے اس کو ڈیمیج کرتے ہیں. اس سے کیا ہوتا ہے کہ آپ کا ٹیسٹس سکڑنے لگتا ہے. جب وہ سکڑتا ہے تو آپ کے سپرمز بھی صحیح نہیں رہتے. ٹھیک ہے، بظاہر آپ کو دوائی دے دی جاتی ہے کہ کھاؤ، اس سے سپرم کاؤنٹ اوپر تو جاتا ہے، لیکن جو اندر ڈی این اے ہے، ٹھیک ہے، وہ آپ کا صحیح نہیں ہے. ٹھیک ہے، وہ اب نارمل ہے. ٹھیک ہے، تو وہ اس کو ٹھیک کرنا بہت ضروری ہے کہ اللہ کی ایک قدرت ہے کہ اس نے ٹیسٹیز آپ کے جسم سے باہر رکھے ہیں، کوئی وجہ ہے تاکہ ٹیمپریچر کم ہو اور ان کی سپرمز کو 2 سے 3 ڈگری کم ٹیمپریچر چاہیے جسم سے، اور جب یہ ٹیمپریچر بڑھ جاتا ہے تو وہ پھر ڈیمیج ہونے لگ جاتا ہے. اکثر پیشنٹس ہیں جن کا 0 سپرم کاؤنٹ ہے. ٹھیک ہے، اور ہم نے دیکھا ہے کہ قریباً 20-25% تک چانسز ہوتے ہیں کہ اگر کتنا جلدی آپ اپنے آپ کو علاج کراتے ہیں کہ آپ کی جو ٹیسٹس ہے وہ دوبارہ فنکشن کرنے لگ جائے اور آپ کے سپرمز واپس بننے لگ جائے. ٹھیک ہے، یہ 100% گارنٹیڈ نہیں ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ جتنا جلدی آپ بھیجیں گے، جتنا جلدی آپ علاج کرائیں گے، اتنا جلدی ریکوری کے چانسز ہیں. ٹھیک ہے، برین کے سیلز ہو گئے، ہارٹ کے سیلز ہو گئے، کڈنی کے سیلز ہو گئے، اسی طرح ٹیسٹیز. ٹھیک ہے، یہ دوبارہ نہیں بنتے. ایک دفعہ اگر ڈیڈ ہو جائیں تو کوشش یہ ہوتی ہے کہ جو بچے ہیں ان کو سنبھالیں، ان کو بچائیں. پھر اسی طرح ہم آپ کا ہارمون لیول بھی دیکھتے ہیں، تو ہارمونز بھی آپ کے کم ہوتے چلے جاتے ہیں. اگر آپ کو ویریکوسیل ہے تو آپ کے ہارمونز بھی کم ہوتے جائیں گے. اس کا علاج قریباً جب سے میں میڈیسن میں آیا ہوں، میں کوئی 27 سال سے یہاں امریکہ میں ہوں، سرجری ہوتی آ رہی ہے، لیکن سرجری ایک اب پرانی چیز ہو گئی ہے. ٹھیک ہے، سرجری میں فیلئر ریٹ بہت زیادہ ہے. ٹھیک ہے، تو اب اس کا ہم نے نان سرجیکل طریقہ نکالا ہے، یعنی اس کو ہم اینڈو ویسکولر ٹریٹمنٹ کہہ لیں یا اینڈو ویسکولر سرجیکل ٹریٹمنٹ کہہ لیں. اس میں کوئی کٹ وغیرہ نہیں ہم آپ کو لگاتے. اس کی 2 اپروچ ہوتی ہیں. یہاں پہ ایک وین جا رہی ہے، موٹی سی وین ہے، اس کے ذریعے ہم جاتے ہیں سیدھا کڈنی تک پہنچ جاتے ہیں، وہاں سے ہم آپ کی ٹیسٹیکولر وین میں چلے جاتے ہیں. ایک یہ اپروچ ہے. دوسری اپروچ ہے کہ ہم آپ کی گروئن ایریا، یہاں سے وین جا رہی ہے جس سے ہم اندر جاتے ہیں اور وہاں پہنچ جاتے ہیں اور اس کو لوکیٹ کرتے ہیں، اور جہاں پرابلم ہے جو وینز ہمیں نظر آ رہی ہیں 3D کے اوپر، یہ 3D پریسیجن گائیڈڈ ٹریٹمنٹ ہے. ٹھیک ہے، یہ ہر طریقے سے ہر اینگل سے ہم اس کو دیکھتے ہیں. اکثر کیا ہوتا ہے سرجری میں یہی ہے کہ ہم سے مس ہو جاتی ہے، ایک وین بند کر دی، اگر دوسری وین ہے پیرالل چل رہی ہے تو وہ گڑبڑ شروع کر دیتی ہے. تو یہ وجہ ہوتی ہے. ہمیں محمد عبداللہ کریم خان نے جوائن کیا ہے. ٹریٹمنٹ کے کیا ایکسپنس ہیں؟ مجیب چانڈیو سر میں ریپیٹ بھیجی ہے واٹس ایپ پہ، جی ضرور. معصوم زاہدی میں نے رپورٹ سینڈ کی ہیں، جواب نہیں آیا. اگر آپ نے ویریکوسیل الٹرا ساؤنڈ کی رپورٹ بھیجی ہے تو ہم آپ کو ضرور جواب دیں گے. سپرم ٹیسٹ کے اوپر ہم آپ کو جواب نہیں دے سکتے، کیونکہ یہ ایک دقیانوسی اور کافی حد تک یہ دھوکہ دہی کے پر مبنی سپرم ٹیسٹ ہیں. وہ جو نمبر دل کرتا ہے وہ ڈال دیتے ہیں. اصل ٹیسٹ کہلاتا ہے ڈی این اے فریگمنٹیشن ٹیسٹ، جو کہ ہمیں آپ کے سپرم کے بارے میں اصل بتاتا ہے کہ یہ واقعی وائبل ہیں، زندہ ہیں، اس قابل ہیں کہ آپ کو اولاد دے سکیں. یہ سپرم کاؤنٹ کو معنی نہیں رکھتا. ٹھیک ہے، سو یہ آپ ذہن میں رکھیے. عبدالرزاق مظفر صاحب پاکستان کب آئیں گے یا آؤ گے؟ جی ضرور، بالکل انشاءاللہ مہینے کے آخر میں. لیکن میری اپوائنٹمنٹ جو ہے وہ پہلے سے بکڈ ہوتی ہیں اور صرف ان پیشنٹس کو دی جاتی ہیں جنہوں نے تمام ٹیسٹ مکمل کیے ہوئے ہوں. ٹھیک ہے، تاکہ آپ کا بھی وقت ضائع نہ ہو اور میرا بھی وقت ضائع نہ ہو. کیونکہ ٹیسٹ ہونا، میں آپ کو دیکھوں، آپ کو ہسپتال چارج کرے، میں نہیں چاہتا کہ آپ کو چارج کرے کوئی. ٹھیک ہے، پوری کوشش یہ ہوتی ہے. ٹھیک ہے، تو بہتر یہی ہے کہ جو آپ ہمیں رپورٹ بھیجیں، ہم آپ کو گائیڈ کریں کہ یہ ٹیسٹ کرائیں. آپ کے ٹیسٹ آ جاتے ہیں، سو بسم اللہ، میں آپ کو ملنے کے لیے تیار ہوں، آپ کی رجسٹریشن کے لیے تیار ہوں، آپ کے ٹریٹمنٹ کے لیے تیار ہوں.
ٹھیک ہے. سو صرف سپرم ٹیسٹ سے آپ کو جواب نہیں دیا جائے گا, آپ کو صرف گائیڈ کر دیں گے کہ آپ یہ کرائیں. اگر آپ کو ویریکوسیل ہے یا آپ کے خصیے میں رگیں ہیں یا وینز ہیں یا بڑی وینز ہیں اور آپ انفرٹیلیٹی کا شکار ہیں, یعنی آپ باپ نہیں بن پا رہے یا کپلز بچے کی پیدائش نہیں ہو رہی, تو آپ یہ ٹیسٹ کرائیے. معصوم زاہدی, سر ٹیسٹ کہاں سے کرائیں؟ معصوم صاحب مجھے کیا پتا آپ کہاں رہتے ہیں, آپ اپنی لوکیشن بتائیں. پورا پاکستان ہے, تو لاہور میں جو بہتر جگہ ہے وہ ہے النور ڈائگنوسٹک شادمان. یہ فاطمہ میموریل ہاسپٹل کے سامنے واقع ہے. پروفیسر صاحب ہیں صفدر ملک صاحب, تمغہ امتیاز ہیں ان کے پاس, بہت قابل ڈاکٹر ہیں. تو ان سے میں یہ اکثر میرے پیشنٹ جو پنجاب کے ہیں میری کوشش ہوتی ہے کہ وہاں بھیجوں, اور انتہائی کوالیفائڈ سٹاف ہے ان کا. کراچی میں سندھ میں آغا خان ہاسپٹل ہے, لیکن اگین وہاں پہ بھی آپ کو بتانا پڑے گا اور کہ یہ ہمیں یہ کرانا ہے. پھر او ایم آئی ہاسپٹل بھی ہے, وہ ذرا مہنگا ہے. ڈا میڈیکل یونیورسٹی ہے, وہاں پہ آپ کو ہو سکتا ہے. میمن ہسپتال ہے, کراچی ایکس ریز ہے, تنویر ایکس ریز ہے, ٹھیک ہے. کوٹلی آزاد کشمیر بہت مشکل ہے معصوم صاحب, کوٹلی کا مجھے نہیں علم, آپ کو نیچے آنا ہوگا. ایبٹ آباد میں آپ کرا سکتے ہیں, مظفر آباد میں آپ پتہ کر سکتے ہیں. اور ہمیں محمد عبداللہ کریم خان نے کہا ہے کہ اپوائنٹمنٹ آپ ہمیں واٹس ایپ کریں اور ہم آپ کو ضرور گائیڈ کریں گے. ہمارا واٹس ایپ نمبر ہے 0331-259-7322. آپ تمام حضرات سے ایک اور گزارش یہ ہے کہ آپ ہمیں واٹس ایپ پہ جو ہمارا گروپ ہے اس کو سبسکرائب کریں. اس کے اندر لیٹسٹ انفارمیشن ہے, جو ڈسکشنز ہیں, گھنٹوں کی ڈسکشنز ہیں. آپ کے کئی سوالات ہوں گے جو کہ ہم ان کے جواب نہیں دے پاتے, وہاں پہ وہ جوابات بھی موجود ہیں. تو آپ اس کو جوائن کیجئے. یوٹیوب چینل ہے اور اس پہ لائیو ڈسکشنز بھی ہوتی ہیں, جو لیٹسٹ چیزیں آ رہی ہیں ان کے بارے میں بھی ہم آپ کو بتاتے رہتے ہیں وقتاً فوقتاً. تو اس پہ ہم آپ کو گائیڈ کریں گے. اگین ڈاکٹر امتیاز احمد حاضر خدمت آپ کے سوالات اور ان کے جوابات کے ساتھ. آج ہماری جو ڈسکشن ہے وہ آپ کے بانجھ پن کے متعلق ہے. مردوں میں جو بانجھ پن ہے 60 سے 70% جو بانجھ پن کی وجہ ہے, میرے مشاہدے میں وہ مردوں کی وجہ سے ہے, جبکہ ہم 90% بلیم جو ہے وہ عورتوں پہ ڈال دیتے ہیں, جو کہ بالکل مناسب نہیں ہے. آپ اپنا چیک اپ کرائیے, یہ قابل علاج پرابلم ہے. اس کو آپ بالکل یہ نہ سمجھیں کہ یہ علاج نہیں ہو سکتا, بالکل علاج ہو سکتا ہے, ٹھیک ہے. لیکن یہ ایسا نہیں کہہ سکتے کہ یہ 100% گارنٹیڈ ہے. شاید یہ کہ آپ کس ایج میں ہیں, کتنا ڈیمیج ہو چکا ہے, یہ ساری چیزیں میٹر کرتی ہیں, یہ ایک چیز نہیں ہے. اور آپ کتنے گریڈ کا آپ کو ویریکوسیل چل رہا ہے, کتنے عرصے سے ہے, ٹھیک ہے, یہ ساری چیزیں. اور ہم آپ کو ہر طریقے سے آپ کو فیکٹس دیتے ہیں. آپ کو ہم کوئی بھی ایسی بات نہیں آپ کو بتائیں گے جو کہ مس لیڈنگ ہو. شاہد حبیب صاحب, السلام علیکم ڈاکٹر صاحب, I have confirmed an appointment with you and desperately waiting your reply in Pakistan. جی انشاءاللہ ضرور. جو حضرات جن کی اپوائنٹمنٹ ہے ان سے ضرور ملاقات ہوگی. ان کے جو بھی پرٹیننٹ کویسچنز ہیں ان کی رپورٹس ریویو کی جائیں گی, اور ان سے ایز اے میٹر آف فیکٹ جو بھی ان کے کنسرنز ہیں ان کو ایڈریس کیا جائے گا. میں آپ کے لیے اپنا یوٹیوب چینل کا وہ دیکھ رہا تھا لنک جو میں آپ سے شیئر کر رہا ہوں, اس کو آپ سبسکرائب کیجئے, کیونکہ دس از ویری امپورٹنٹ, تاکہ آپ کو لیٹسٹ انفارمیشن, ہمارا مقصد صرف ٹریٹمنٹ نہیں کرنا ہے بلکہ آپ تک آگاہی پہنچانا ہے. اس کو آپ کلک کریں, سبسکرائب کیجئے, دس از ریئلی امپورٹنٹ. محمد عبداللہ کریم خان صاحب, ایکسپینسو ٹریٹمنٹ سر کیا ہے؟ دیکھیے ہر ہسپتال وہ علیحدہ ہے اور اس کے ایکسپینسز علیحدہ ہیں,
اور پبلکلی ہم سے وہ ڈسکس کرنے سے منع کرتے ہیں. جو سندھ کراچی یا ادر کے ہیں لوگ, ان کے لیے بتانا یہ ہے کہ جو سرجری کے ایکسپنس ہیں اس کے برابر یا اس سے ذرا کم ایکسپنس ہے. ٹھیک ہے, ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہاسپٹلس کو ہم ایکسپنس زیادہ لینے نہ دیں آپ کو, اور اگر کوئی چیزیں زیادہ بھی لگتی ہیں تو ہم اپنی جیب سے لگاتے ہیں. ٹھیک ہے, اور ہمیں نور رحمان نے ڈاکٹر صاحب شوگر بڑھانے کی کوئی دوا, دیکھیے یہ اور چینل ہے, اس پہ ہم مردوں کے بانجھ پن کے بارے میں بات چیت کر رہے ہیں, تو اس میں پلیز کوئی ایسا سوال نہ کریں جو کہ ریلیونٹ نہ ہو. جہاں تک سوال ہے کہ مڈل کلاس افورڈ کر سکتا ہے, اگر آپ علاج آغا خان, ساؤتھ سٹی یا OMI یا کوئی بھی ریزنیبل پرائیویٹ ہسپتال ہے تو یقیناً آپ افورڈ کر سکتے ہیں. ہمارے پاس پروویژن ہے صرف ان لوگوں کے لیے جو کہ زکوٰۃ کے مستحق ہیں, اور اس کا ایک بہت سخت کرائیٹیریا ہے جس کو ہمیں فالو کرنا ہوتا ہے. اور جو سندھ کے افراد ہیں, سندھ میں رہنے والے ہیں, وہ انڈس ہاسپٹل میں معلوم کر سکتے ہیں, لیکن مجھے پورا یقین ہے کہ یہ ٹیکنالوجی ابھی اویلیبل سب جگہ نہیں ہے. جو ٹیکنالوجی چل رہی ہے یا پرانی 50 سال کی ہے, وہ اس میں وائر ہے, کوئل ہے, یا کوئی اس قسم کی چیزیں ہیں جو کہ آپ کے جسم میں دوسرے پرابلمس کر سکتی ہیں. جو لیٹسٹ ٹیکنالوجی ہم لائے ہیں, یہ اس میں کوئی فورن باڈی نہیں ڈالی جاتی اور رزلٹ ہمارے سامنے آتا ہے. آپ صبح آتے ہیں, آپ کی IV لائن سٹارٹ کی جاتی ہے, آپ کو پروسیجر کے لیے لے کے جاتا ہے, اور پروسیجر کے بعد قریباً 1.5-2 گھنٹے میں آپ کو بیڈ ریسٹ دیتا ہوں, آپ کو دیکھتا ہوں, آپ کو اسٹیبل کرتے ہیں, اور پھر ہم آپ کو روانہ کر دیتے ہیں. ہماری ٹیم میں 3 سے 4 ڈاکٹرز ہیں, جس میں میں ہیڈ کرتا ہوں ٹیم کو. اس میں یورولوجسٹ شامل ہیں اور فرٹیلیٹی کے ڈاکٹرز شامل ہیں. یہ سارے سپر اسپیشلسٹ ہیں, کوالیفائڈ لوگ ہیں, اور پاکستان میڈیکل ڈینٹل کاؤنسل سے ریکگنائز اسپیشلسٹ ہیں. علی تبسم صاحب نے جوائن کیا ہے, اور عمران بلوچ صاحب نے. اپوائنٹمنٹ کے لیے آپ کو اپنا ویریکوسیل الٹرا ساؤنڈ کرانا ہوگا, جس میں یہ بتایا جائے کہ جی آپ کو ویریکوسیل ہے, یا آپ کی وینز بڑھی ہوئی ہیں, یا گرمائش ہے, یا کچھ ہے اس قسم کا, جیسے ایک سوال کیا گیا پہلے. وہ آپ ہمیں بھیجیے 0331-259-7322 0331-259-7322. اس نمبر پہ آپ ہمیں بھیجیے, اور ہمیں آپ ٹائم دیجیے, ریزنیبل ٹائم دیجیے, کیونکہ اس میں اب دیکھیے آپ کے یہاں رات ہے, ہمارے یہاں دن ہے, تو یہ 10-12 گھنٹے کا فرق ہے. اور پھر یہاں کے جو کام ہیں امریکہ کے, وہ بھی ہمیں دیکھنے ہیں, اور ہماری کوشش ہے کہ ہم آپ کی جتنی خدمت کر سکیں وہ ہم کریں. اور ہم آپ کو مشورہ یہاں امریکہ سے دیتے ہیں, فری آف کاسٹ دیتے ہیں, جو ہم سے ہو سکتا ہے وہ کرتے ہیں. لیکن یاد رہے کہ صرف سپرم ٹیسٹ نہ بھیجیے, آپ اپنا ٹائم ضائع کر رہے ہیں. جن افراد نے اپنا ڈاپلر ویریکوسیل الٹرا ساؤنڈ, میں ریپیٹ کر رہا ہوں, ویریکوسیل الٹرا ساؤنڈ کرایا ہے, وہ رابطہ کیجیے ہم سے. ٹھیک ہے, وہ الٹرا ساؤنڈ کیسے ہوتا ہے, وہ آپ کو لٹا کے کیا جاتا ہے, آپ کو کھڑا کر کے کیا جاتا ہے, پھر آپ سے کہا جاتا ہے کہ آپ لمبا سانس لیں اور زور لگائیں تاکہ آپ کی وینز واضح ہوں. اس پہ ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ آپ کو ویریکوسیل ہے یا نہیں ہے. سپرم ٹیسٹ بالکل نہ بھیجیے, یہ ویسٹ آف ٹائم ہے اور یوز لیس ہے ہمارے لیے. ٹھیک ہے, تو اس میں ان تمام افراد سے معذرت ہے کہ جو ہم سے مشورہ چاہ رہے ہیں اپنے سپرم ٹیسٹ کے بیسس پہ, پلیز آپ اپنا وقت ضائع کر رہے ہیں, اور ہمارا اسٹاف آپ کو جواب نہیں دے پائے گا. ان کا صرف یہی جواب ہوگا کہ آپ اپنا الٹرا ساؤنڈ کرائیے. صادق حسین صاحب, اس پیج پہ جگہ جگہ دیا ہوا ہے, میں پھر ریپیٹ کر دیتا ہوں, بلکہ لکھ بھی دیتا ہوں. ہمارا جو واٹس ایپ نمبر ہے وہ ہے 0331-259-7322. اس پہ آپ ہمیں بھیجیے اپنی جو بھی رپورٹس ہیں. جو بیسک رپورٹ ہمیں چاہیے وہ آپ کا ٹیسٹیکولر ویریکوسیل ڈاپلر الٹرا ساؤنڈ, یعنی وہ الٹرا ساؤنڈ جس سے ہمیں پتہ لگے کہ آپ کو ویریکوسیل یعنی آپ کی رگیں بڑھی ہوئی تو نہیں ہیں. ٹھیک ہے, اگر آپ کی رگیں بڑھی ہوئی ہیں اور آپ کے سپرم جو ہیں وہ 0 ہیں یا بہت کم ہیں یا نہ ہونے کے برابر ہیں, اور آپ اولاد نہیں ہو پا رہی, تو علاج بہت ضروری ہے. جتنا آپ ڈیلے کریں گے اتنا آپ کا نقصان ہے. اس سے آپ کے ہارمونز بھی کم ہوں گے, آپ کے ٹیسٹس کا سائز بھی چھوٹا ہو جائے گا, اور
اولڈ ایج میں جا کے بہت خوفناک آپ کو نیچے سویلنگ ہو سکتی ہے، اور کچھ پیشنٹس ہیں جن کی سویلنگ اتنی ہے کہ اس میں سے خون رس رہا ہے، تو اس میں لاپرواہی کی گنجائش نہیں ہے. ٹھیک ہے. عمران بلوچ صاحب، اگر آپ دوبارہ بھیجیں اور اپنی رپورٹ ادھر ہی ان باکس کر دیں گے تو ہم آپ کو جواب انشاءاللہ ضرور دیں گے. اور ویریکوسیل اس میں آنا چاہیے، اگر ویریکوسیل ہے تو ہم آپ کی ہیلپ ضرور کریں گے انشاءاللہ. اگین ڈاکٹر امتیاز احمد لائیو آپ کے سوالات اور ان کے جوابات کے ساتھ. ہمارا ٹاپک ہے مردوں میں بانجھ پن کی بڑی وجہ ویریکوسیل، ایزوسپرمیا، یعنی آپ کا جو سپرم کاؤنٹ زیرو ہو جاتا ہے، اس کی بڑی وجوہات میں سے ویریکوسیل ہے. ویریکوسیل کیا ہے؟ ویریکوسیل آپ کی رگیں ہیں جو آپ کے ٹیسٹیس میں بڑھ جاتی ہیں، اور ان کی بڑھنے کی وجہ آپ کے جو وینز کے اندر ویلو ہیں وہ خراب ہو جاتے ہیں. یہ ایسے ہی ہے جیسے انسانی پلمبنگ خراب ہو گئی ہے. ٹھیک ہے. تو اس سلسلے میں ہم آپ کی رہنمائی کر سکتے ہیں، آپ کا علاج کر سکتے ہیں، اور ایک امید پیدا ہو سکتی ہے کہ جس سے آپ اولاد کی نعمت سے مالا مال ہو سکیں. شرط اس میں یہی ہے کہ آپ جتنا جلدی اپنا علاج کرائیں گے اتنے زیادہ آپ کے چانسز ہیں. جتنا آپ ڈیلے کریں گے، جتنا آپ زیادہ عمر میں جائیں گے، اتنے چانسز آپ کے کم ہوتے چلے جاتے ہیں. ہماری 2 سائٹس ہیں. ایک سائٹ ہماری حمید لطیف ہاسپٹل لاہور ہے جو کہ قذافی اسٹیڈیم لاہور کے بالکل سامنے ہے، اور دوسری سائٹ ہماری OMI ہسپتال کراچی ہے جو کہ IBA کراچی اور کوسٹ گارڈ ہیڈ کوارٹرز کے عقب میں ہے. ہمارا واٹس ایپ نمبر ہے 0331-259-7322 0331-259-7322. یہ علاج کسی بھی صورت میں مردانہ کمزوری کے لیے نہیں ہے. برائے مہربانی آپ ہم سے مردانہ کمزوری کے لیے رابطہ نہ کیجیے. یہ بانجھ پن کا علاج کر رہے ہیں ہم. ٹھیک ہے. کچھ افراد ہیں جن کو وینس لیک کا پرابلم ہے. یہ ایک اسٹرکچرل پرابلم ہے، یہ ایک علیحدہ ڈسکشن ہے. اگر وہ اس بارے میں وینس لیک کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو ہمارے یوٹیوب چینل پہ جا سکتے ہیں. ہمارے فیس بک کے پیج پہ ڈیٹیل لیکچرز ہیں وینس لیگ کے متعلق، اس سے آپ استفادہ کر سکتے ہیں. اگین ڈاکٹر امتیاز احمد آپ کے سوالات اور ان کے جوابات کے ساتھ حاضر خدمت ہیں. آپ سب سے التماس ہے کہ جن کو ایزوسپرمیا، اولیگوسپرمیا یعنی سپرم کاؤنٹس کم ہیں یا سپرم کاؤنٹس ہیں تو وہ بالکل نل ہیں یا نہ ہونے کے برابر ہیں، ان سب سے گزارش یہ ہے کہ وہ اپنا الٹرا ساؤنڈ، ٹیسٹیکولر ڈاپلر الٹرا ساؤنڈ کرائیں، جس سے پتہ لگتا ہے کہ آپ کو ویریکوسیل ہے یا نہیں. یہ ریگولر الٹرا ساؤنڈ نہیں ہے، پلیز آپ اس میں خیال رکھیں. یہ الٹرا ساؤنڈ آپ کو لٹا کے کیا جاتا ہے، کھڑا کر کے کیا جاتا ہے، اور آپ سے پیٹ میں ہوا بھرا کے آپ سے پریشر بلڈ کر کے پھر کیا جاتا ہے، جس سے آپ کی رگیں واضح ہوتی ہیں. اس سلسلے میں جو بھی ہم آپ کی رہنمائی کر سکتے ہیں ہم حاضر ہیں. اور اپوائنٹمنٹ کے لیے بہت ضروری ہے کہ آپ کے ٹیسٹ، جس میں سب سے اہم جو ہے وہ آپ کا ڈاپلر الٹرا ساؤنڈ ہے ویریکوسیل کے لیے، وہ اور مزید ریلیونٹ ٹیسٹ ہونا بہت ضروری ہیں. ہماری رجسٹریشنز کئی مہینوں پہلے ہو جاتی ہیں، اور ہمارے پیشنٹ صرف پاکستان سے نہیں بلکہ بیرون ملک سے بھی آتے ہیں. سجاد علی نے لکھا، سر ہیو ڈن ڈاپلر الٹراساؤنڈ ٹوڈے فرام کراچی ایکس-رے اینڈ ٹولڈ دیم ٹو ڈو دا پوزیشن ایز پر یور گائیڈنس بٹ دے ٹیک اونلی ان اسٹینڈنگ. جی ہم اس کو ایڈریس کریں گے، یہ بہت اہم ہے. یہ جلد بازی میں ٹیکنیشین نے آپ کے ساتھ کیا ہے. آپ اگر دوبارہ رپورٹ کے لیے جائیں تو آپ ان کو ضرور بتائیں کہ جی ڈاکٹر امتیاز صاحب جو ہیں پروفیسر ہیں امریکہ میں، انہوں نے ہمیں کہا ہے کہ جو طریقہ ہے اسٹینڈرڈ وہ یہ ہے کہ آپ نے لٹا کے کرنا ہے، کھڑا کر کے کرنا ہے، اور ویل سیلوا یعنی پیٹ میں آپ ہوا بھرواتے ہیں اور پریشر کراتے ہیں. اگر آپ نہیں کر سکتے تو آئندہ ہم آپ کو پیشنٹس نہیں بھیجیں گے. تو ہم اس کو ایڈریس بھی اپنے لیول پہ کر لیں گے. بہت بہت شکریہ بتانے کا سجاد صاحب. رپورٹس آپ بھیجیے اور مکمل رپورٹس بھیجیے. ہمیں صرف سپرم ٹیسٹ کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں یہ جاننا ہے کہ آپ کو ویریکوسیل ہے یا نہیں ہے. یہ اسٹیٹ آف دی آرٹ ٹریٹمنٹ ہے.
یہ لیٹسٹ موسٹ ایڈوانس ٹیکنالوجی جو کہ امریکہ میں آفر کی جاتی ہے وہ ہم نے اویلیبل کی ہے، جو اس میں میڈیکیشنز یوز ہوتی ہیں، خاص کر وہ ہم برین کے اندر استعمال کرتے ہیں، وہ ہر ایک کو اجازت نہیں ہے، وہ لائسنسڈ کوالیفائڈ اور اسپیشلسٹ جو ڈاکٹرز ہیں ان کو ریلیز کی جاتی ہے، وہ ہمارے لائسنس کے ساتھ لنکڈ ہے، ٹھیک ہے، اور ایک ذمہ داری کی بات ہوتی ہے کہ ہم اس کو کیری کرتے ہیں، اپنے ساتھ لے کے آتے ہیں اور آپ کے علاج کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ یہ چیز پاکستان کیا دنیا بھر میں اویلیبل نہیں ہے۔ سو بتانا مقصد یہ ہے کہ یہ لیٹسٹ اسٹیٹ آف دی آرٹ ٹریٹمنٹ ہے، اور ریکوری آپ کی فوراً سے بیشتر ہے، اسی دن آپ کی ریکوری ہو جائے گی، چند گھنٹوں میں آپ کو بیڈ ریسٹ کراتے ہیں، اس کے بعد ہم آپ کو گھر بھیج دیتے ہیں اور آپ اپنی نارمل روٹین میں آ جاتے ہیں۔ لیکن آپ کا سپرم کاؤنٹ، آپ کی جو دوسرے تیسرے مسائل ہیں، اس کو ریکوری میں کچھ ٹائم لگتا ہے، اس میں 3 سے 4 مہینے لگتے ہیں ریکوری کے اندر۔ پھر ہم آپ کو آپ کے ٹیسٹ کر کے دیکھتے ہیں کہ کیا صورتحال ہے۔ ڈیلے اس میں آپ کے لیے چوائس نہیں ہے، جتنا آپ ڈیلے کریں گے اتنا آپ کا نقصان ہے۔ اگین ڈاکٹر امتیاز احمد حاضر خدمت آپ کے سوالات اور ان کے جوابات کے ساتھ۔ اسی پیج پہ اور یوٹیوب چینل پہ ہمارے اور بھی ٹاپکس ہیں جس میں آپ کو ڈائٹ کے بارے میں بتایا گیا ہے، پریکاشنز کے بارے میں بتایا گیا ہے، تشخیص کے بارے میں بتایا گیا ہے، علاج کے بارے میں بتایا گیا ہے۔ ہمارا مقصد آپ تک آگاہی پہنچانا ہے، اور آپ کے جو بھی ریلیونٹ کویسچنز ہیں، جو بھی آپ کی کوئریز ہیں، وہ ان پرسن بھی ہم آپ کو ایڈریس کرتے ہیں اور آپ کو بتلاتے ہیں جو بھی آپ کے سوالات ہوں، اور ہر پیشنٹ جو ہے وہ فرق ہے، آپ کے مسئلے مسائل ایک دوسرے سے مختلف ہو سکتے ہیں، یہ ایج سے بھی ریلیٹڈ ہیں، آپ کا کس گریڈ کا آپ کا ویریکوسیل ہے اس سے بھی ریلیٹڈ ہیں، یہ تمام ہر پیشنٹ فرق ہے، لیکن ہم پرسنلائز کر کے ان پرسن آپ سے گفتگو کرتے ہیں۔ اور میری اپوائنٹمنٹ صرف ان حضرات کے لیے اویلیبل ہے، بلکہ میں تو کہتا ہوں کپلز کے لیے، آپ اپنی وائف کے ساتھ بھی آ سکتے ہیں۔ ہمارا جو ٹیم آف ڈاکٹرز ہیں اس میں میں شامل ہوں، جس کو میں ہیڈ کرتا ہوں، یورولوجسٹ شامل ہیں، فرٹیلیٹی کے ڈاکٹرز شامل ہیں، میں خود اس میں شامل ہوں، اور یہ ایک ٹیم اپروچ ہے، اور ہم ہر طریقے سے آپ کو بہتر سے بہتر علاج کی سہولت مہیا کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس نشست کے بعد آپ ہمیں واٹس ایپ کر سکتے ہیں، آپ ہمیں اپنی رپورٹس بھیج سکتے ہیں، ٹیکسٹ کر سکتے ہیں، SMS کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، فیس بک پیج پہ آپ ہمیں ان باکس کر سکتے ہیں۔ ہمیں آپ کچھ ٹائم دیجئے تاکہ ہم آپ کی رپورٹس دیکھ سکیں اور آپ کو بہتر سے بہتر جواب دے سکیں۔ اسٹیج پہ میں آپ سے اجازت چاہوں گا، اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و نگہبان ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔